بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک کہ ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ حجاب تنازعہ 14 فروری تک کے لیے سماعت ملتوی۔ کرناٹک حجاب مسئلہ عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا جائے گا، کپل سبل۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات 16 مجلسی امیدواروں کا ہوگا فیصلہ۔ عادل آباد میں سی سی آئی سیمنٹ فیکٹری کے دوبارہ آغاز کا پرزور مطالبہ، جوگو رامنا کا بیان۔ سندور لگانا میری مرضی، حجاب پہننا مسکان کی، رکن کونسل کویتا کا ریمارک۔ مولانا آزاد یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے حجاب کی تائید میں ریالی۔ ہریش راؤ کے ہاتھوں بچوں کے لیے کووڈ-19 کے خصوصی سیکشن کا افتتاح۔ عزم آئی اے ایس اکیڈمی اویئرنیس پوسٹر کا رسم اجرا۔ تیلگو فلم FIR کے خلاف سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو تحریری یادداشت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈی جی پی مہندر ریڈی نے کہا کہ لوک عدالت کے ذریعے عدالتوں میں زیر التوا کیسز کی جلد از جلد یکسوئی کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق ریاست بھر میں مختلف اقسام کے درجنوں کیسز زیر التوا ہیں، جن کی یکسوئی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی جی چندر موہن، انسپکٹر راجیش و دیگر موجود تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ شیخ عبدالباری ایگزیکٹو ممبر عزم آئی اے ایس اکیڈمی کی اطلاع کے بموجب بروز جمعرات اسٹڈیز سینٹر اینڈ اویئرنیس پوسٹر کا رسم اجرا عزم آئی اے ایس اکیڈمی واقع مکرم پورہ دفتر پر انجام دیا گیا۔ اس موقع پر متین صاحب وائس پریزیڈنٹ عزم آئی اے ایس اکیڈمی، ڈاکٹر فصیح الدین نواب جنرل سیکرٹری، آرگنائزنگ سیکرٹری شیخ حبیب الرحمان، سید افضل محی الدین خازن، ایگزیکٹو ممبرز غیاث الدین، اصغر علی، عبدالباری اور جمیل الدین موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ آج بروز جمعہ ریلیز ہونے والی تیلگو فلم FIR کے پوسٹرز پر کلمہ طیبہ کو لکھ کر کلمے کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ضلع نرمل مستقر کے علماء اور تمام سیاسی قائدین و نوجوانوں نے اس مذموم حرکت کے خلاف سخت مذمت کرتے ہوئے ضلع کلکٹر اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے فوری طور پر اس فلم کو روکنے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر احتجاج میں شدت پیدا کرنے کا انتباہ بھی دیا۔ چونکہ تلنگانہ امن کا گہوارہ ہے، یہاں فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ MGM ہاسپٹل ورنگل میں اطفال کے لیے قائم کردہ کووڈ-19 کے خصوصی سیکشن کا افتتاح وزیر برائے خاندانی بہبود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر محکمہ پنچایت راج دیاکر راؤ، ستیہ راتھوڑ، رکن پارلیمان دیاکر، چیف وپ ونے بھاسکر، میئر ورنگل جی سدھارانی، ZP چیئرپرسن جی جیوتی کے علاوہ ضلع کلکٹر ورنگل گوپی، DMHO وینکٹ رمنا، MGM سپرنٹنڈنٹ سرینیواس و دیگر موجود تھے۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ عادل آباد میں CCI سیمنٹ فیکٹری کے دوبارہ آغاز کے لیے CCI سادھنا کمیٹی کے قیام عمل میں لایا گیا۔ سادھنا کمیٹی کے قیام کے آغاز سے ہی مرکز کی BJP حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے پرامن مختلف احتجاجی پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کی ایک اہم کڑی کے طور پر آج CCI سادھنا کمیٹی کے بینر تلے عادل آباد کے چاندہ ٹیکی قومی شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ اس مظاہرے میں سابق ریاستی وزیر و رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رامنا نے بھی شرکت کی اور سادھنا کمیٹی ذمہ داران کے علاوہ برسر اقتدار پارٹی سے وابستہ قائدین، کونسلرز اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے مظاہرے کو کامیاب بنایا۔ پولیس کی جانب سے مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔
اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی جوگو رامنا نے کہا کہ مقامی بی جے پی قائدین نے انتخابات کے دوران عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مرکز میں بی جے پی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ سی سی آئی فیکٹری کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جوگو رامنا نے مقامی بی جے پی قائدین کو یاد دلایا کہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدے کیا ہوئے۔ ایم پی سویم باپو راؤ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے۔ جوگو رامنا نے بی جے پی ایم پی سویم باپو راؤ سے میڈیا کے ذریعے استفسار کیا کہ اگر ایم پی کو یہاں کی عوام سے لگاؤ ہے اور وہ اپنے انتخابی وعدے پر قائم ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سادھنا کمیٹی اور مقامی عوام کے ہمراہ مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے سی سی آئی فیکٹری کے احیاء کی جدوجہد کریں۔ بصورت دیگر ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ اور سادھنا کمیٹی اور مقامی عوام کے ہمراہ دہلی پہنچ کر بڑے پیمانے پر احتجاج درج کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈی سی سی بی چیئرمین اے بوجا ریڈی، میونسپل چیئرمین جوگیندر اور وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، درشنا ملیش، ٹی آر ایس پارٹی سینئر قائد محمد یونس اکبانی، سابق ایم پی جی نگیش کے علاوہ مختلف پارٹیوں سے وابستہ جمیع اراکین کی تعداد موجود تھی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ٹی آر ایس رکن کونسل کویتا نے حجاب پر جاری تنازعہ پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سندور لگانا میری مرضی ہے اور حجاب پہننا مسکان کی مرضی۔ خواتین اپنے لباس کے انتخاب کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ٹویٹر پر ہاتھ سے لکھی ہوئی نظم پوسٹ کی، جب ماتھے پر سندور لگانا شخصی آزادی ہے تو مسکان کو بھی حجاب پہننے کی آزادی ہے۔ کس طرح رہنا ہے، کیا پہننا جائے گا، کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو عورتوں کی خواہشات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی مذہب ہو، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ سندور، پگڑی، حجاب، کراس کچھ بھی پہنے، ہماری اور ہماری شناخت ہندوستانی ہے۔ بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرآباد میں کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف منازعات نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرآباد کے طلباء کی جانب سے کیمپس میں ریلی نکالی گئی۔ ان طلباء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر یہ احتجاج کیا اور کہا کہ حجاب ان کا حق ہے اور اگر وہ مانگنے سے نہیں ملتا تو اسے چھین کر لیا جائے گا۔ اس احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں طلباء نے حصہ لیتے ہوئے کرناٹک میں حجاب کے لیے جدوجہد کرنے والی طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی و یگانگت کیا۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ کرناٹکا ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عبوری حکم جاری کرے گا جس میں ہر کسی کو تعلیمی اداروں میں مذہبی لباس پہننے سے روک دیا جائے گا جب تک کہ عدالت اس معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ چیف جسٹس پر مشتمل بنچ نے آج اس کیس کی سماعت کی اور اس مقدمے کی آئندہ سماعت پیر 14 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی کشادگی کے لیے وہ احکامات جاری کرے گی اور طلباء کو امن برقرار رکھنے کی اپیل بھی کرے گی۔ عدالت نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ قطعی فیصلہ آنے تک اپنی رائے پیش نہ کریں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ کرناٹکا کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کرنے کا مسئلہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے جمعرات کو کرناٹک کے کالجوں میں حجاب پر پابندی کے مسئلے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ سر پر اسکارف پہننے والی مسلم طالبات کو کلاس رومز میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو کرناٹک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ کپل سبل نے چیف جسٹس این وی رمنا پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کی فوری سماعت کریں، جس پر چیف جسٹس نے نشاندہی کی کہ کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 ججوں پر مشتمل بنچ نے جمعرات کو اس معاملے کی سماعت کی ہے۔ علاوہ ازیں 14 فروری تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ فی الحال سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس رمنا نے کپل سبل سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ منتقل ہو؟ کپل سبل نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے ایک عرضی دائر کر دی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کا جمعرات کی صبح 7 بجے آغاز ہو چکا۔ واضح رہے کہ انتخابات 11 اضلاع کی 28 نشستوں پر جاری ہیں، جن میں مجلس کے 16 امیدوار بھی میدان میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن پولنگ کے انعقاد کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ وسیع حفاظتی انتظامات کے سائے میں پولنگ شروع ہونے کی اطلاع دی ہے۔
کمیشن نے شاملی، مظفر نگر، میرٹھ، باغپت، غازی آباد، ہاپوڑ، گوتم بدھ نگر، بلند شہر، علی گڑھ، متھرا اور ہاتھرس اضلاع کی 58 نشستوں کے 10,833 پولنگ مراکز کے 25,880 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ کے جلد آغاز کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ اس مرحلے میں 11 اضلاع کے 2.28 کروڑ ووٹرز ای وی ایمز کے ذریعے 73 خواتین امیدواروں کے بشمول 623 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ پہلے مرحلے کے تحت یو پی میں مجلس کے 16 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جنہیں بھاگیداری پریورتنا مورچن کی تائید حاصل ہے، جو مجلسی امیدواروں میں ضلع شاملی کے تھانہ بھون حلقے سے اکرام قریشی، ضلع مظفر نگر کے بڑھانہ حلقے سے بھیم سنگھ بالیان، ضلع مظفر نگر کے چتراولی حلقے سے طاہر انصاری، حلقہ مظفر نگر سے انتظار انصاری، ضلع میرٹھ کے سیوال خاص حلقے سے رفت خان، سردھانہ حلقے سے ذیشان عالم، ہستینا پور حلقے سے ونود، تسلیم احمد، عمران انصاری، انیس احمد، ڈاکٹر مہتاب علی، منموہن، حاجی عارف، فرقان چودھری، بلند شہر کے سکندرآباد حلقے سے دلشاد احمد اور علی گڑھ ضلع کے بریلی حلقے سے شاکر علی شامل ہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔